الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس عالم دنیا کو عالم ازداد بنایا ہے، یعنی اس عالم اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کے مقابلے میں ایک دوسری چیز برابر سے اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں، ایک طرف کفر ہے، دوسری طرف اسلام ہے، ایک طرف شرک ہے، دوسری جانب توحید ہے، ظلمت ہے، اندھیرا ہے، اس کے مقابلے میں نور اور روشنی ہے، علم ہے، اس کے مقابلے میں جہالت ہے، خیر ہے، اس کے مقابلے میں شر ہے، دن ہے، اس کے مقابلے میں رات ہے۔ یعنی اس عالم کے ہر چیز کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مخالفت کرنے والی کوئی نہ کوئی شے اور کوئی نہ کوئی چیز ضرور بنائی ہے۔ اس لیے یہ دنیا عالم ازداد ہوئی، ہر چیز کی ایک ضد موجود ہے، ہر چیز کی ایک مخالف شے موجود ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر غور کیا جائے تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ان دو مخالف چیزوں میں ایک خیر، ایک شر ہے، ایک بھلائی ہے، ایک برائی ہے۔ ان دو مخالف چیزوں میں برائی اور شر یہ اصل ہے، یہ چیزوں کی طبیعت کے اندر، چیزوں کی ذات کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس برائی کو حاصل کرنے کے لیے، اس برائی کو لانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں، اگر خیر کو لانا ہے، خیر کو باقی رکھنا ہے تو اس کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ جسے اس کی مثال دیکھیں کہ اگر خوشنما، خوش ذائقہ اگر کھانا بنایا گیا ہے گھر پر، اگر اس کھانے کو اپنی اصلی حالت پر اور اس اچھی صفات کے اوپر باقی رکھنا ہے تو اس کے پیچھے محنت ہے۔ اس کو ٹھنڈی جگہ پر رکھنا پڑے گا، بار بار اس کو دیکھنا پڑے گا، اس کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی۔ دیکھ بھال کی جائے گی تو وہ چیز اپنی حالت پر باقی رہے گی، خوشنما ہوگی، خوش ذائقہ ہوگی، وہ کھانے کے لائق باقی رہے گی۔ لیکن اگر اسی چیز کو بگاڑ دینا ہے تو اس کے پیچھے کسی چیز کی محنت نہیں ہے، اس کو ایسے ہی باہر چھوڑ دیا جائے، کچھ وقت کے بعد وہ چیز خود بخود سڑ جائے گی۔ اسی طرح باغ ہے اور باغ کا حسن ہے کہ خوشنما باغ ہے، باغ کا حسن یہ ہے کہ اس کا منظر خوشنما معلوم ہوتا ہو، سرسبزی اور شادابی اس کے اندر ہو، تراوٹ محسوس ہوتی ہو، اس کی خوشبو سے دماغ معطر ہوتا ہو، اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں سے بدن کو راحت پہنچتی ہو، یہ اس باغ کا حسن ہے۔ اس حسن اور بھلائی کو حاصل کرنے کے لیے محنت ہے، اس کے پیچھے مالی لگایا جائے گا، اس کا خرچہ برداشت کیا جائے گا، وہ وقت پر اس کو پانی دے گا، اس کے اندر کٹائی وغیرہ کرے گا، اس کی دیکھ بھال کرے گا، تب جا کر وہ اس باغ کا حسن اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ لیکن اس باغ کو اگر بگاڑنا ہو، جھاڑ جھنکاڑ اس کے اندر اگر پیدا کرنا ہو، کانٹے اگر اس کے اندر اگانے ہو تو اس کو خراب کرنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، کسی مالی کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی اس کی دیکھ بھال کو چھوڑ دیا جائے، چند مہینوں کے بعد وہ باغ خود بخود اجڑ جائے گا۔ ایک اور مثال لیجئے، مکان ہے، مکان کا حسن ہے، مکان کا حسن یہ ہے کہ وہ خوشنما ہو، اس کی ڈیزائنیں اچھی ہو، صاف صفائی والا ہو، آنے والے مہمان کو اچھا لگتا ہو، یہ اس کا حسن ہے۔ اس گھر کو، اس مکان کو اس کے حسن پر باقی رکھنے کے لیے اس کے پیچھے محنتیں ہیں، وقت
پر صاف صفائی ہے، وقت پر پوچھا دینا ہے، جھاڑو لگانا ہے، اس کے اندر اگر دیمک لگ جائے تو اس کو صاف کرنا ہے، دیمکوں سے اس کو بچانا ہے، یہ اس کے پیچھے کی محنتیں ہیں۔ لیکن اگر اسی مکان کے حسن کو ختم کرنا ہو، مکان کو اگر اجاڑ دینا ہو تو اس کو برباد کرنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، اس کی دیکھ بھال کو صرف چھوڑ دیا جائے تو کچھ ہی وقت گزرے گا کہ آہستہ آہستہ اس کا رنگ اکھڑنا شروع ہوگا، اس کا پلاسٹر اکھڑنا شروع ہوگا، اس کی اینٹیں گرنا شروع ہو جائے گی، اور ایک دن آئے گا کہ وہ اپنے چھتوں کے سمیت وہ گھر برباد ہو جائے گا۔ تو ان مثالوں سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس دنیا کی چیزوں میں برائی اور شر اصل ہے، برائی کو لانے کے لیے کسی چیز کی محنت کی ضرورت نہیں ہے، اور خیر کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اسی عالم اجداد کا ایک فرد حضرت انسان بھی ہے، تو اب یہی اصول حضرت انسان کے اوپر بھی لاحق ہوتا ہے کہ انسان کی اصل ذات کے اعتبار سے اس کے اندر برائی ہے، اس کے اندر شر ہے۔ شر کو لانے کے لیے، برائی کو لانے کے لیے انسان کے پیچھے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ فلاں شہر میں اتنے ادارے، اتنے مدرسے ہیں، فلاں شہر میں اتنے کالج اور اتنی یونیورسٹیاں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو بنانا ہے، اس کے اندر علم اور فضل کو پیدا کرنا ہے، اس کو فنون اور علوم سے آراستہ کرنا ہے۔ بنانے کے لیے یونیورسٹیاں اور کالج اور مدرسے اور ادارے قائم کیے جاتے ہیں۔ لیکن کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ فلاں ادارہ قائم کیا گیا، فلاں جگہ یونیورسٹی قائم کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے بچوں کو یہاں جاہل بنایا جائے گا، لوگوں کو علم اور فنون سے کورا رکھا جائے گا، اس لیے ادارہ قائم کیا گیا یا اس لیے کالج بنایا گیا۔ ایسا کبھی سننے کو نہیں آتا۔ وجہ یہی ہے کہ برائی کو لانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، اور بلائی کو حاصل کرنے کے لیے پیچھے محنتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں نکالا تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں کہ تم کسی چیز کا علم نہیں رکھتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل تو انسان میں جہالت ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وجعل لکم السمع، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے قوت سماعت کہ سن کر تم علم کو حاصل کرو، والابصار، اور اللہ نے تمہارے لیے آنکھیں بنائی تاکہ اس قوت بینائی کا استعمال کر کے تم چیزوں کا علم حاصل کرو، والافئدۃ، اور غور و فکر اور تدبر کی تمہیں صلاحیت دی تاکہ غور و فکر کر کے اور تدبر کر کے تم چیزوں کے ایک نتیجے پر پہنچو، اور اس نتیجے سے تم چیزوں کا علم حاصل کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر گزار بنو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل تو جہالت ہے، اصل تو برائی ہے، نیکی کے حصول کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ تو انسان کے علم کا حال ہے۔ عمل کا حال کیا ہے؟ عمل میں بھی اصل تو برائی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول قرآن کریم میں موجود ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنے نفس کی براءت کا اظہار نہیں کرتا، نفس تو ہوتا ہی ہے ہر شخص کا برائی کی جانب کھینچ کر لے جانے والا، وہ تو برائی ہی کا حکم کرنے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نفس انسانی کے اندر بھی اصل تو برائی ہے۔ اگر اس کو بنایا جائے گا، اس کے پیچھے محنتیں کی جائے گی تو وہ سنورے گا، اور برائی ختم ہو کر آہستہ آہستہ اس کے اندر بھلائی آئے گی۔ لیکن ایک دم سے کبھی بھلائی نہیں آتی، ایک دم سے آدمی اوصاف سے متصف نہیں ہوتا۔ خیر کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ جتن، بہت زیادہ محنتیں لگائی جاتی ہیں۔ ملک افغانستان کا ایک شہر ہے بدخشاں، اس کے اندر ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے جو ویسے موتی ہوتا ہے، لیکن وہ موتی کب بنتا ہے؟ موتی بھی اصل میں پتھر ہے، جب اس کے اوپر قدرت کی جانب سے ایک لمبا وقت گزرتا ہے، اس پر محنتیں کی جاتی ہیں قدرت کی جانب سے، تب جا کر وہ سنگ اصلی، وہ ایک خالص پتھر محض، تب جا کر کہیں موتی بنتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کرنہا باید کہ تا سنگ اصلی زے آفتاب، کرنہا باید کہ
کتا سنگ اصلی زے آفتاب لعل گردت در بدخشاں یا عقیق اندر یمن، یعنی یمن کے اندر عقیق نامی جو قیمتی پتھر ہیں، قیمتی موتی ہیں، بدخشاں نامی شہر کے اندر جو قیمتی ہیرا اور موتی پایا جاتا ہے وہ اس وقت وجود میں آتا ہے جب ایک لمبا زمانہ، ایک لمبا عرصہ آفتاب کی تپش کو برداشت کرتا ہے، آفتاب کی گرماہٹ کو برداشت کرتا ہے، اس کے بعد وہ پتھر اپنے اندر موتی بنتا ہے۔ اسی طرح آگے شاعر کہتا ہے کہ سالہا باید کتا یکود کے ازدر سے علم، سالہا باید کتا یکود کے زیدر سے علم، عالم گردد نیکو یا شاعر شیری سخن، کہ ایک بچے کو جو نادان ہے اگر بہترین عالم اور فاضل بنانا ہے یا بہترین عمدہ شاعر بنانا ہے تو عالم اور فاضل بنانے کے لیے اور بہترین شاعر بنانے کے لیے ایک لمبا زمانہ درکار ہوتا ہے۔ اس لمبے زمانے کے بعد، لمبی محنتوں کے بعد اس کے لیے مدارس قائم کیے جائیں گے، معلمین اور ملازمین رکھے جائیں گے، ان کے پیچھے تنخواہوں کا خرچ برداشت کیا جائے گا، عمارتوں کا خرچ برداشت کیا جائے گا۔ اتنی زیادہ محنتوں کے بعد ایک نادان طالب علم کہیں سالوں کے بعد عالم اور فاضل بنتا ہے، یا ایک نادان طالب علم کہیں سالوں کے بعد شاعر شیریں سخن بنتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اوصاف کو حاصل کرنے کے لیے ایک دو دن کی بات نہیں، سال ہر سال درکار ہے۔ آہستہ آہستہ انسان کے اندر اوصاف پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب یہ اوصاف پیدا ہوتے ہیں، جب کمالات سے انسان آراستہ ہوتا ہے تو پھر دینی اور دنیاوی دونوں بھلائیاں اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں حضرات صحابہ کرام پہلے اوصاف سے کورے تھے، قبل اسلام اوصاف سے خالی تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہ کر اوصاف اور کمالات کو حاصل کیا۔ اوصاف اور کمالات کو حاصل کرنے کے پیچھے انہوں نے محنتیں کی، پھر صحابہ کی تربیت میں تابعین رہے، تابعین کی تربیت میں تبع تابعین رہے، ایک لمبا زمانہ یہ اوصاف کو حاصل کرنے کے پیچھے گزرا۔ تو پھر مسلمانوں نے اس زمانے میں جو بلندیاں حاصل کی تھی، مسلمانوں کو اس زمانے میں جو عزتیں اور عظمتیں حاصل ہوئی تھی، وہ انہی اوصاف اور کمالات کے حاصل ہونے کا نتیجہ تھا۔ اوصاف اور کمالات ختم ہوں گے، عزت، عظمتیں، جاہ و جلال، شان و شوکت، ساری چیزیں تمہارے مقدر سے ختم کی جائے گی۔ اوصاف کمالات حاصل ہوں گے تو اس کے بعد ساری عظمتیں، ساری شان و شوکت، سارا جاہ و جلال آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اب دیکھیں جب مسلمانوں کا مقابلہ رومی فوج سے ہوا اور ہر میدان میں ہر محاذ پر رومی فوج شکست کھا رہی تھی، ہار جا رہی تھی، پیچھے ہٹ رہی تھی، تو اس وقت کے بادشاہ ہرقل نے اپنے قوم کے، اپنے فوج کے بڑے بڑے لیڈروں کو جمع کیا، اپنے قوم کے بڑے بڑے دانشوروں کو، عقل مندوں کو جمع کیا تاکہ ان سے مشورہ کرے اور ان سے وجہ دریافت کرے۔ ہرقل نے دربار قائم کیا، خاص دربار کے اندر اس نے سوال کیا کہ کیا تم جن لوگوں سے جنگ لڑ رہے ہو، جس محاذ پر جن مسلمانوں سے تمہارا جہاد ہو رہا ہے، وہ مسلمان تمہارے وہ مسلمان کیا انسان نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت انسان ہی ہے۔ پھر کہا کہ کیا تعداد میں وہ تم سے زیادہ ہے؟ کہا کہ نہیں، ہر محاذ پر، ہر میدان میں ہماری تعداد ان سے کہیں زیادہ تھی، آلات حرب ہمارے پاس ان سے کہیں زیادہ تھے۔ ہرقل نے کہا پھر کیا وجہ ہے کہ ہر میدان پر شکست ہمارا مقدر ہے اور فتح انہیں حاصل ہوتی ہے؟ سارے دربار میں خاموشی چھا گئی، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک بوڑھے شخص نے کہا کہ شاید بادشاہ سلامت شکست کی وجہ دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ ہرقل نے کہا کہ جی ہاں، اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ بتائیے۔ اس بوڑھے شخص نے کہا، اس نے مسلمانوں کی اوصاف بیان کیے، اس نے کہا کہ ان کی عبادتوں کا یہ حال ہے کہ یہ دن بھر روزے سے ہوتے ہیں اور رات ساری اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ قوم تو بڑی بہادر ہیں، ان کے پاس تو فلاں فلاں توپیں ہیں، ان کے پاس تو فلاں فلاں آلات حرب ہیں، ان کی تدبیر بہت اچھی ہے اور وہ ہر میدان میں ہم سے تعداد
میں زیادہ تھے، فلاں فلاں، ایسا کوئی نہیں کہا. اس نے اوصاف اور کمالات کو بیان کیا. کیا کہا اس نے؟ عبادتوں کا حال ان کا یہ ہے کہ رات بھر اللہ کے سامنے عبادتوں کے اندر گزارتے ہیں اور دن سارا ان کا روزوں کے ساتھ گزرتا ہے. یہ تو ان کی عبادتوں کا حال ہے. آپسی معاملات کا حال کیا تھا؟ آپسی معاملات کا حال یہ ہے کہ جب دو شخصوں کے درمیان کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس معاملے کو انصاف کے ساتھ انجام تک پہنچانے کی ذمہ داری وہ خود لیتے ہیں. کسی درمیان میں کسی سازش کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. یعنی کبھی ان دونوں میں سے کوئی خیانت نہیں کرتا کہ کسی سازش کو لا کر درمیان میں صلح کرانے کی ضرورت پیش آئے. خود اپنے آپ ہی انصاف کے ساتھ معاملے کو طے کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ان کا معاشرہ کیسا ہے؟ ان کا معاشرہ کیسا ہے؟ اس بوڑھے نے کہا کہ ان کا معاشرہ ایسا ہے کہ اپنے معاشرے میں، اپنے سوسائٹی میں، اپنے محلے اور گاؤں میں، اپنی بستی میں، اپنے خاندان میں ان کا طرز یہ ہے، طرز زندگی یہ ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اور پھر بوڑھے نے کہا یہ تو ان کے اوصاف ہے، یہ ان کی عبادتیں ہیں. اس کے بالمقابل ہمارے اندر جو خامیاں ہیں وہ یہ ہے کہ شراب نوشی ہم میں موجود ہے، حرام خوری ہم میں موجود ہے. ہم برائی کا حکم کرتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں. ہم ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اور ہم راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں. وقت کا بادشاہ ہے. اپنے قوم کے دانشوروں میں سے، لیڈروں میں سے ایک بوڑھے کا یہ جواب سن کر اس نے تصدیق کی اور اس نے کہا کہ تم نے سچ کہا. واقعتاً وہ ایک اوصاف کے حامل ہیں اور ہم ان کوتاہیوں کے شکار ہیں. پھر ایک اور شخص جس کی جانب بادشاہ ہرقل متوجہ ہوا اور اس نے کہا کہ تم نے قید کے زمانے میں مسلمانوں کے حالات کا بہت قریب سے مطالعہ کیا ہے، بہت قریب سے تمہیں مسلمانوں کے حالات دیکھنے کا موقع ملا. تم بتاؤ کہ تم نے قید و بند کے زمانے میں کیا دیکھا؟ اس نے بھی یہی کہا کہ ان کی عبادتوں کا حال یہ ہے کہ دن میں وہ شہ سوار ہوتے ہیں، گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں. تو رات کو مصلے پر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے آہو جاری کرتے ہیں. ان کا معاشرہ کیسا ہے؟ معاشرہ ان کا ایسا ہے تو جب دو شخص مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو آپس میں سلام کرتے ہیں. اور ان کا معاملہ آپس میں کیسا ہے؟ معاملات کے اندر وہ اتنے سچے ہیں، اتنے کھرے ہیں کہ کسی دوسرے کا حق، دوسرے کا مال بغیر کسی حق کے حاصل نہیں کرتے. جب ہرقل نے اس بوڑھے کے اور اس قیدی کے ان جوابات کو سنا، مسلمانوں کے ان اوصاف سے متصف ہونے کو سنا، تو ہرقل کا دل مرعوب ہو گیا. اس کا دل بیٹھنے لگا، اس کے قدم بوجھل ہو گئے. اس کے زمین نے اس کو جھنجھوڑا اور یوں کہا کہ اگر یہ قوم ان اوصاف سے متصف ہے تو یہ قوم کبھی تباہ نہیں ہو سکتی. رومی فوج چاہے تعداد میں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، ان کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتی. اور اس وقت ہرقل نے تاریخی جملہ کہا تھا اور یہ کہا کہ اگر تم دونوں سچ کہتے ہو کہ یہ قوم ایسے ہی اوصاف کے ساتھ متصف ہے تو یقین جانو میں جس جگہ پر آج کھڑا ہوں، حالانکہ وہ بادشاہ کا محل تھا، وہ قیصر کا محل تھا، اس نے کہا کہ میں جس جگہ کے اوپر کھڑا ہوں اس زمین تک اس قوم کی بادشاہت آ جائے گی. اور اس کے بعد پھر یہی ہوا. تاریخ نے اس جملے کو سچ کر کے دکھلایا. جب رومی فوج میدان سے میدان ہارتی گئی، محاذ سے محاذ پیچھے ہٹتی گئی اور مسلمان ملک شام کو فتح کرنے لگے تو اس وقت ہرقل نے ملک شام کو چھوڑا. ملک شام کو چھوڑنے کے بعد سیریا کے ایک ٹیلے کے اوپر، ملک شام کے ایک پہاڑی کے اوپر کھڑا ہوا اور اس نے ملک شام کو مخاطب کر کے یوں کہا کہ ملک شام تجھے میرا آخری سلام ہے. اے ملک شام تجھے میرا الوداع ہے. اب کوئی بھی رومی لشکر کا شخص، کوئی بھی رومی تیرے اندر بلا خوف و خطر کے داخل نہیں ہو سکتا. یا اوصاف تھے، کمالات تھے جس سے ہرقل کا دل، حالانکہ ہرقل اس وقت کی سپر پاور طاقتوں میں سے ایک طاقت تھا، لیکن اس کا دل مرعوب ہوا. کیوں؟ اس وجہ سے نہیں کہ مسلمان تعداد میں زیادہ تھے، اس وجہ سے نہیں کہ مسلمانوں کے پاس آلات حرب اور لڑائی کے جو آلات تھے وہ زیادہ تھے، اس وجہ سے نہیں کہ لوگ بہت زیادہ بہادر تھے، بلکہ اس وجہ سے کہ ان کے اندر ایسے اوصاف تھے کہ جن اوصاف نے ہرقل کو مرعوب کر دیا. تو جب آدمی اپنے اندر اوصاف پیدا کرتا ہے، کمالات پیدا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدموں کو ہر میدان میں جماتے ہیں. ہر میدان کی فتح اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں لکھ دیتے ہیں.
اسی طرح کا ایک واقعہ، یہ تو سپر پاور اس وقت کی کیسر تھی، کسرا کا واقعہ سنیں کہ کسرا کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ جب کسرا کو شکست ہونے لگی مسلمانوں کے ہاتھ سے، اور اسلام اور اسلامی فوجیں جزیرہ نما عرب سے باہر نکل کر عجم میں چلی گئی اور عجم میں فتح یاب ہوتی رہی، تو اس وقت کسرا نے ملک چین کے بادشاہ کی جانب اپنا ایک قاصد بھیجا، اور قاصد کے ہاتھ میں خط دیا، اور اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اس نے اعانت کے لیے فوجی دستہ طلب کیا تھا کہ ملک چین کا بادشاہ آج ہماری مدد کرے، ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ جب کسرا کا قاصد ملک چین گیا، ملک چین سے جب واپس آیا تو بجائے یہ کہ اپنے ساتھ فوجی دستوں کو لاتا، بجائے یہ کہ اپنے ساتھ بہت سارے لشکروں کو یا آلات حرب کو لاتا، اپنے ساتھ توپیں اور بندوقوں کو لاتا، یا اس زمانے کے تلواروں اور نیزوں کو لاتا، تیروں کو لاتا، بلکہ وہ کیا لایا؟ تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ اپنے ساتھ بہت سارے تحائف لایا۔ کسرا بھی حیران ہو گیا، میں نے لشکر لینے بھیجا تھا تو تحائف لے کر آیا ہے، کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب میں وہاں گیا تو کسرا نے مجھے پوچھا کہ تم جس قوم کے مخالف کھڑے ہو اور جس قوم کے خلاف میں تم مجھ سے لشکر طلب کرنے آئے ہو، ان کے اوصاف بیان کرو۔ تم کہتے ہو تعداد میں بہت کم ہے، اس کے باوجود وہ ہم پر غالب آ جاتے ہیں، یقیناً ایسے اوصاف ہوں گے کہ جن کی وجہ سے ان کو غلبہ دیا جا رہا ہے۔ قاصد نے کہا کہ بادشاہ سلامت تم پوچھ سکتے ہو۔ اس نے پوچھا کہ اطاعت کے اندر وہ لوگ کیسے ہیں، بہت سارے سوالات کے مختصر یہ کہ اس نے پوچھا کہ ان کی اطاعتیں کیسی ہیں۔ اس نے کہا کہ کوئی قوم اپنے امیر کی جتنی اطاعت کر سکتی ہے اس سے کہیں زیادہ یہ مسلمان قوم اپنے امیر کی اطاعت کرتی ہے۔ اطاعت کا جذبہ تھا، ماننے کا جذبہ تھا۔ پھر آگے کہا کہ کیا یہ لوگ حلال کو حرام، یعنی اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے کبھی حلال کو حرام یا حرام کو حلال بھی کر دیتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ ان مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی جو شریعت ہے، ان کا جو دین اور مذہب ہے وہ ابدی مذہب ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کی حقانیت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے اٹھا لے رکھی ہے، اور وہ کبھی کسی حلال کو حرام یا کسی حرام کو حلال اپنے نفع کے لیے نہیں کرتے۔ اور ان کا اصول یہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی وہاں کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اوصاف تھے جن اوصاف کو اس قاصد نے ملک چین کے بادشاہ کے سامنے پیش کیے۔ ان اوصاف کو سننے کے بعد ملک چین کے بادشاہ نے کہا کہ اپنے بادشاہ سے کہہ دینا کہ اگر تم لشکر ہی چاہتے ہو، اتنا بڑا لشکر بھیج سکتا ہوں، مجھے مدد سے انکار نہیں ہے، اتنا بڑا لشکر بھیج سکتا ہوں تو اس کا ایک سرا ملک چین میں ہوگا، دوسرا سرا دوسرے ملک کی سرحدوں کو پار کر رہا ہوگا، لیکن میرا کہنا یہ ہے اگر میری بات مانو، اگر میرا مشورہ قبول کرو تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جس قوم کے ایسے اوصاف ہو سکتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں اگر پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹانا چاہے تو یہ ہٹا سکتے ہیں، ان کے ارادوں میں وہ مضبوطی ہے، ان کا اوصاف اس بات کی گواہی دیتے ہیں جب تک کہ قوم ان اوصاف کے ساتھ متصف ہے ان سے مدبیڑ نہ کرو، ان سے نہ چھیڑو، ان کو نہ چھیڑو، ان کو اپنے حال پر رہنے دو، حتیٰ کہ اگر ان کو مجھ تک رسائی مل گئی کسی طرح تو یہ لوگ مجھے بھی پسپا کر دیں گے۔ ایسا روب، ایسا دبدبا اس وقت بادشاہوں کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا چھایا ہوا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہیں بھی سوال و جواب میں تعداد کا تذکرہ نہیں آیا، ہر جگہ آیا تو ایسے اوصاف سے متصف تھے۔ اس لیے آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ان اوصاف سے اپنی زندگیوں کو متصف کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف زبانی جمع خرچ باقی رہ گیا، باتیں باقی رہ گئی، عملی زندگی سے ہم پورے ہیں۔ اسی کو علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، آبا کہتے ہیں باپ داداؤں کو، اسلاف کو، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ ثابت کہتے ہیں اس ستارے کو جو اپنی جگہ پر قائم رہے ہٹے نہ، سیارہ کہتے ہیں اس ستارے کو جو گردش کرنے والے ہو۔ اس نے وجہ یہ بیان کی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اوصاف کو حاصل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔